شجر امید آخری قسط۔ میں نے چند لمحات تک قدیر کو اسی گرفتگی کی کیفیت میں بیٹھا رہنے دیا تاکہ وہ اپنے دوست کی موت کا غم منا سکے۔ 1 منٹ کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ ASI گلفراز اور قدیر میرے سامنے میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گلفراز، کیا اصغر علی اور رحیلہ کو عباس کی موت سے آگاہ کر دیا ہے؟ جناب، یہ المناک خبر ان سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لہذا مجبوراً انہیں بتانا پڑا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، ان لوگوں کو خصوصاً راحیلہ کو تو عباس کی موت سے بہت دھچکا پہنچا ہوگا۔ جی ملک صاحب، ASI نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ وہ بس ضد تھی کہ ہمارے ساتھ یہاں آئے گی، لیکن اصغر علی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے بیٹی کو سمجھایا کہ وہ صبر کرے، عباس اس کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ جب وہ باقی نہیں رہا تو اس کا تعاقب کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سراسر خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی، اور اس سے اس کی یعنی راحیلہ کی تکلیفوں میں ہی اضافہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ باپ کی بات راحیلہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اصغر ایک حقیقت پسند اور دانش مند انسان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر عبدالقدیر سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی منظور کالونی کراچی میں ہی رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں ادھر کرنگی میں رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے عباس سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ بھی میرے پاس ہی آ جائے، لیکن وہ اس موضوع کو بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا دل منظور کالونی میں نہیں بلکہ راحیلہ میں اٹکا ہوا تھا۔ جب یہ حقیقت مجھے معلوم ہوگی تو میں نے اس سے منظور کالونی چھوڑ کر کرنگی آنے کے لیے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ تم کرنگی چھوڑ کر منظور کالونی چلے جاتے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آخر وہ تمہارا دوست تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، قدیر نے سادہ سے لہجے میں کہا، بس میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں کرنگی میں آفتاب کے ساتھ مل کر رہ رہا ہوں اور مجھے وہاں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں۔ آفتاب ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے۔ اوہ ہاں، میں نے چونک کر کہا۔ ASI نے مجھے بتایا ہے کہ 7 ستمبر کی سپہر تم نے مقتول غلام عباس کے ساتھ ہی آفتاب کو بھی ٹرین میں بٹھایا تھا۔ وہ دونوں کراچی سے ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ASI کا کہنا کہ عباس کے قتل کے سلسلے میں آفتاب سے ہمیں مفید معلومات حاصل ہو سکیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ساہیوال جانا ہوگا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، آفتاب اور مقتول میں ایسا کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص تعلق نہیں تھا جناب، قدیر نے ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بتایا۔ بس وہ دونوں میرے ذریعے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ عباس جب کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے کرنگی آتا ہو، اس وقت اگر آفتاب بھی گھر میں ہوتا تو دونوں میں رسمی الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آفتاب چند روز کے لیے اپنے گھر ساہیوال آ رہا تھا۔ انہی دنوں عباس کا بھی پروگرام بن گیا۔ عباس کو اپنے گاؤں نظام پور آنے کے لیے کراچی سے ٹرین میں ساہیوال تک آنا ہوتا تھا۔ وہاں سے وہ بس میں بیٹھ کر یہاں پہنچ جاتا۔ دونوں کو کراچی سے ساہیوال تک ٹرین میں سفر کرنا تھا، لہٰذا میں نے انہیں ایک ساتھ ہی وہاں سے روانہ کر دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسی لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ساہیوال جا کر آفتاب سے ملیں تو وہ عباس کے بارے میں کوئی اہم بات بتا سکتا ہے۔ میں نے یہ بات ASI صاحب سے کہی تھی اور ساہیوال پہنچ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ ذرا آفتاب کو ٹچ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا پہلے تھانے میں حاضری ضروری ہے، لہٰذا ہم ادھر ہی آ گئے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ مرادہ والی سے ساہیوال زیادہ دور نہیں تھا، بس آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچا دیتی تھی، یعنی ابھی اتنا وقت تھا کہ میں بآسانی آفتاب سے ایک بھرپور ملاقات کر کے واپس آ سکتا تھا۔ میں نے قدیر سے استفسار کیا، کیا تم جانتے ہو آفتاب ساہیوال میں کس جگہ رہتا ہے؟ جی، اس کا گھر شہر میں ہے۔ میں نے تم سے اس کے گھر کے ایڈریس کے بارے میں پوچھا ہے قدیر؟ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ نوٹ کر لیں، میں لکھوا دیتا ہوں۔ تمہیں لکھوانے یا مجھے نوٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم میرے ساتھ ساہیوال جاؤ گے، ابھی اور اسی وقت؟ ASI نے فوراً میرا ارادہ بھانپ لیا، جلدی سے بولا، ملک صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم ایک لمبے سفر سے واپس آئے ہو، نہاؤ دھو اور تھوڑا آرام کرو۔ میں قدیر کے ساتھ ساہیوال سے ہو کر آتا ہوں۔ پھر میں نے قدیر کی طرف دیکھتے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ جی بالکل تیار ہوں، میری طرف سے ابھی نکل چلیں۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، قدیر مجھے احساس ہے کہ تم بھی گلفراز کی طرح بری طرح تھکے ہوئے ہو، لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے جانا میرے نزدیک کئی حوالوں سے بہت ضروری ہے، اس لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ آفتاب سے ملنے کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم رات کی کوئی ٹرین یا بس پکڑ کر لودھرا کی طرف نکل جانا اور ہفتہ 10 دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کر واپس کراچی چلے جانا۔
اگر تمہارا سیٹ کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو کہہ دینا میں نے تفتیش کے سلسلے میں تمہیں موزہ مرادہ والی میں روک رکھا تھا، اور اگر یہ بات بھی تمہارے سیٹ کی کھوپڑی میں نہ سمائے تو سیدھا متعلقہ تھانے پہنچ جانا۔ تھانے میں اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ ASI گلفراز ایک مرڈر کیس کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں کراچی سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ پولیس والوں کا ایک دبکہ تمہارے سیٹ کا دماغ درست کر دے گا۔ وہ ایک دم بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ سفر کی تھکن، بے آرامی اور نیند وغیرہ کو بھول کر مسرت آمیز لہجے میں بولا، جناب جب آپ کی جانب سے مجھے یہ آسانی فراہم ہے تو پھر میں 10-15 دن سے پہلے تو ہرگز واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچوں گا، لیکن 15 سے 16 نہیں ہونا چاہیے قدیر، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں کراچی میں سکون سے رہنے دوں گا اور نہ ہی لودھرا میں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ موزہ مرادہ والی سے ساہیوال کی جانب آتے ہوئے میں نے بس میں عبدالقدیر سے نہایت ہی اہم سوال کیا تھا۔ مجھے مقتول غلام عباس کے ماں باپ نے بتایا ہے اور تم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اچھی خاصی رقم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کے پاس کتنے پیسے تھے؟ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پورے 2000 روپے لے کر گاؤں جا رہا ہے، جو اس نے پچھلے 5 سالوں میں بڑی محنت سے تھوڑے تھوڑے بچا کر جمع کیے تھے۔ قدیر نے تفتیش بھرے لہجے میں کہا، میں نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ رقم کو سنبھال کر لے جائے، یہ معمولی رقم نہیں تھی جناب۔ تم ٹھیک کہتے ہو قدیر، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، اتنی بڑی رقم کے اس کے حصول کے لیے کسی کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ خدا نخواستہ آفتاب نے؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں قبل از وقت حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا سوچنے میں کوئی مذائقہ یا حرج بھی نہیں۔ جناب میں آفتاب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ فکر مندی سے بولا، اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ابھی کچھ بھی حتمی نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آفتاب سے ملنے کے بعد میں کوئی اپنی رائے قائم کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے اسے پوچھا، کیا آفتاب کو یہ بات معلوم تھی کہ عباس کے پاس 2000 روپے ہیں؟ میں نے تو اسے نہیں بتایا تھا، وہ یقینی لہجے میں بولا، اگر راستے میں عباس نے خود ہی اس سے ذکر کر دیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے جب سے سنا تھا کہ عباس کے پاس 2000 روپے تھے تو میں ایک خاص انداز میں سوچنا شروع کر دیا، اور ابھی تک مشکوک افراد کی فہرست میں صرف ایک ہی نام درج ہو سکتا تھا، یعنی آفتاب۔ یہ ٹھیک ہے آج کل 2000 روپے وہ اہمیت نہیں رکھتے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ آج سے برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج کل کے حساب سے آپ اسے 2-2.5 لاکھ روپے سمجھ لیں، اور یہ ایسا ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہ اس کے لیے کسی انسان کا خون کیا جا سکتا ہے، یعنی مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ بخوشی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ آفتاب کا گھر بس اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا، ہم جلدی وہاں پہنچ گئے۔ آفتاب اس وقت گھر کے اندر موجود تھا، وہ عبدالقدیر کے ساتھ ایک پولیس افسر کو دیکھ کر چونکا۔ اس کے لیے یہی غیر متوقع تھا کہ قدیر کراچی کی بجائے ساہیوال میں نظر آ رہا تھا۔ وہ چند روز قبل اسے کراچی میں چھوڑ کر آیا تھا، پھر وہ ایک پولیس والے کے ساتھ تھا، لہذا اس کی حیرت اور پریشانی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ بہرحال اس نے ہمیں لے جا کر اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اس سے قبل کہ آفتاب کو سوال کرتا قدیر نے مختصر الفاظ میں اسے ہماری آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا۔ میں اس دوران خاموش نظر سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ آفتاب کی عمر 30 اور 32 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت اور متناسب البدن تھا۔ قدیر کی زبانی عباس کے انجام سے آگاہ ہو کر اس کا چہرہ غم اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے سج گیا تھا۔ اگر وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا اسے عباس کی موت کا سن کر گہرا رنج ہوا تھا۔ جب قدیر خاموش ہوا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، مجھے تو وہ آدمی شکل ہی سے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم عباس کو بری شکل والا کہہ رہے ہو؟ نہیں جی، عباس تو بہت اچھا تھا۔ پھر تم نے کس کا ذکر کیا ہے؟ اس نے اپنا نام عطا اللہ بتایا تھا، آفتاب نے جواب دیا۔ لیکن عباس اسے گوگا کہہ کر بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے گوگا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے عباس کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آفتاب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اپنے ذہن کو ٹھکانے پر رکھتے ہوئے مجھے عطا اللہ عرف گوگا کے بارے میں بتاؤ ترتیب سے۔ کیا گوگا بھی تم لوگوں کے ساتھ کراچی سے ٹرین میں بیٹھا تھا؟ نہیں جناب، آفتاب نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، وہ بندہ میاں چنو کے اسٹیشن سے ٹرین پر چڑھا تھا۔ وہ ہمارے ڈبے میں پہنچا تو اس وقت ٹرین پلیٹ فارم پر ٹھہری ہوئی تھی۔
عباس نے اسے دیکھتے پہچان لیا تھا۔ دونوں میں دوستانہ انداز میں باتیں ہونے لگیں۔ میں ان کی گفتگو میں ہوں ہاں کی حد تک شریک رہا تھا۔ ان کی باہمی بات چیت سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے میاں چنو آیا ہوا تھا اور اب واپس اپنے گھر فرید نگر جا رہا تھا۔ عباس نے اس سے کہا کہ اچھا ہے، ہم سہیوال سے ایک ساتھ ہی بس میں بیٹھ کر مراداں والی پہنچیں گے، اس کے بعد تم فرید نگر کی طرف چلے جانا اور میں نظام پور چلا جاؤں گا۔ آفتاب تو سہیوال میں ہی رہ جائے گا، تم مل گئے ہو تو مجھے اکیلے سفر کرنا نہیں پڑے گا۔ تم کوئی محنت سے تیار کی ہوئی کہانی تو نہیں سنا رہے ہو؟ میں نے چیک کرنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ یقین نہ کرنا اور کرنا اب آپ کا کام ہے۔ میں اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ، جب تم تینوں سہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترے تو پھر کیا ہوا تھا؟ بسوں کا اڈہ ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تو شہر میں ہی آنا تھا، اس لیے میں انہیں بس میں بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ بس اڈے چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں مراداں والی کی جانب جانے والی بس پر سوار کرایا اور ٹہلتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے کہا، اس کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو تم اس روز خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے تھے، لیکن غلام عباس اس دن کیا کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکا؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ فرید نگر والے دریا کے قریب جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل عبدالقدیر نے بتا دی ہے۔ مجھے اس کی اندوہناک موت کا گہرا دکھ ہے تھانے دار صاحب، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرا شک تو بار بار گوگا ہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بندہ شکل ہی سے مجھے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا، منحوس چہرے والا، کالا کلوٹا۔ پتہ نہیں عباس کے ساتھ اس کے دوستانہ انداز میں گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ قدیر نے دکھی لہجے میں کہا، ہنس مکھ اور ملنسار۔ آفتاب نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نے کراچی تک تو اپنے بندے دوڑا دیے، کیا فرید نگر کو بھی چیک کیا ہے؟ ہاں چیک کیا تھا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس چیکنگ کا انداز دوسرا تھا۔ اب تم نے ایک نیا زاویہ دکھایا ہے تو فرید نگر کو دوبارہ چیک کرنا لازم ہو گیا ہے، اور اس مرتبہ چیکنگ میں تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ میرا کیا کام تھانے دار صاحب؟ تمہارا کام ہے اور بہت اہم کام، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم نے عطا اللہ عرف گوگا کو دیکھا ہے، تم اس کی شناخت میں تعاون کر سکتے ہو، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، گوگا سے مل کر مجھے تصدیق کرنا ہے کہ تم نے ان دونوں کو 8 دسمبر کے روز صحیح سلامت بس میں سوار کرایا تھا۔ اگر گوگا نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی تو پھر تم بری الذمہ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے ہی شک کے دائرے سے باہر آؤ گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر میں جانوں اور وہ گوگا۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی تسلی ایسے ہی ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ فرید نگر جانے کو تیار ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ عبدالقدیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ تم چاہو تو ابھی لودھرا کے لیے روانہ ہو سکتے ہو، باقی کا کام میں آفتاب کے ساتھ مل کر کروں گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جناب، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاں بولو، میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں لودھرا کل چلا جاؤں گا، تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ فرید نگر لے چلیں، اس نے کہا۔ جب تک عباس کا قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی میں تسلی سے کہیں جا سکوں گا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو کوئی اگر اعتراض نہ ہو تو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں قدیر، میں نے بے دھڑک کہہ دیا۔ اس فوری اجازت کے پیچھے میری ایک مخصوص سوچ تھی۔ عطا اللہ عرف گوگا آفتاب سے مل چکا تھا، لہذا آفتاب کو سامنے لانا مناسب نہیں تھا۔ وہ گوگا کی گرفتاری کے بعد شناخت کے لیے کام میں لایا جا سکتا تھا، البتہ میں قدیر کے ذریعے گوگا کو بآسانی ٹریپ کر سکتا تھا۔ وہ گوگا کے لیے بالکل اجنبی ہوتا، لہذا گوگا بڑی آسانی سے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیتا۔ گوگا کو قابو کرنے کا یہ آسان نسخہ ہوتا۔ اس وقت سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اگر ہم فوری طور پر مراداں والی کے لیے روانہ ہو جاتے تو 4 سوا 4 بجے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بات میرے پیش نظر تھی کہ ہمیں فرید نگر کے لیے دریا عبور کرنا تھا، اور یہ کام شام سے پہلے ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد رمضانی اپنی کشتی کو روک دیتا تھا، جو دریا عبور کرنے کا واحد ذریعہ تھی۔ میں نے قدیر اور آفتاب کو اپنے ساتھ لیا اور ساہیوال سے مراد آباد آنے والی بس میں سوار ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں گوگا میری گرفت میں ہوگا اور یہ کیس بھی حل ہو جائے گا۔ تفتیش کی گاڑی ایک متحرک شے ہے،
جو شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک کسی معاملے پر شک نہ ہو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ عباس مرڈر کیس اس وقت تک جمود کا شکار رہا جب تک کوئی مشکوک شخص سامنے نہیں آیا تھا، اور گوگا کا نام منظر پر ابھرتے ہی کارروائی میں اچانک بہت زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ میں ASI گل فراز اور عبدالقدیر کے ہمراہ دن ڈھلنے سے پہلے دریا عبور کر کے فرید نگر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ آفتاب کی زبانی پتہ چلا تھا کہ گوگا فرید نگر کا رہنے والا ہے۔ میرے تھانے میں ایک کانسٹیبل فرید نگر سے تھا۔ میں نے آگے قدم بڑھانے سے قبل اس کانسٹیبل سے گوگا کے بارے میں تصدیق کر لی تھی۔ آفتاب نے گوگا کا جو قد کاٹھ اور حلیہ بیان کیا تھا اسے سن کر مذکورہ کانسٹیبل نے تصدیق کر دی کہ گوگا فرید نگر ہی کا رہنے والا ہے، بلکہ اس نے گوگا کے گھر کی لوکیشن بھی ہمیں سمجھا دی، لہٰذا ہمیں مطلوبہ گھر تک پہنچنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اور ASI گل فراز سادہ لباس میں تھے تاکہ ہمیں پولیس کی وردی میں دیکھ کر فرید نگر میں کوئی ہلچل نہ مچے، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ ہم تینوں کسی کی نظر میں تشویش پیدا کیے بغیر گوگا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ گوگا اس گھر میں اپنی بوڑھی ماں جنت بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور ASI تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور قدیر سے کہا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قدیر کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ قدیر کی دستک کے جواب میں دروازہ کھلا اور ایک سیاہ بھنجنگ چہرہ کھلتے ہی دروازے میں نمودار ہوا۔ تاریکی کے باوجود بھی میں نے شخصی کے حلیے اور قد و خال سے پہچان لیا کہ وہ گوگا ہی تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ گوگا نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو کھڑے پایا تو اس کے چہرے پر سینکڑوں سوالیہ لکیریں کھنچ گئیں۔ قدیر نے میری ہدایت کے مطابق اس سے کہا، تم گوگا ہی ہو نا؟ ہاں، مگر تم کون ہو اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ گوگا نے بات ختم کرنے سے پہلے نگاہ اٹھا کر ہماری جانب دیکھا اور قدیر سے کہا، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ میں اور ASI ایسے زاویے سے کھڑے تھے کہ تاریکی کے باعث گوگا ہمارے چہرے پوری طرح نہ دیکھ سکتا تھا۔ قدیر نے اس سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں جانتا، لیکن وہ دونوں تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ میاں چنو سے تمہیں ملنے ہیں، کمال دین اور افتخار احمد۔ میاں چنو؟ میں ایسے اچھلا جیسے اپنے سامنے کسی خوفناک بلا کو دیکھ لیا ہو۔ اس افسار کے ساتھ گوگا نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ قدیر کو اس کی جانب سے ایسی حرکت کی بھرپور توقع تھی، لہذا پلک جھپکنے میں اس نے گوگا کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے میکانیکی انداز میں گوگا کو ایک زوردار دھکا دیا تو وہ توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ گھر کے صحن میں جا گرا۔ قدیر کا کردار بس اتنا سا تھا۔ اس کے بعد میں بجلی کی سی سرعت سے متحرک ہوا اور ایسی جست بھر کر گوگا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس سے قبل کہ گوگا خود کو سنبھال کر اٹھتا، میں اس کے سر پر پہنچا اور اس کے دونوں بازوؤں کو موڑ کر پشت پر کس دیا۔ میری تقلید میں گل فراز بھی چھلانگ لگا کر گھر میں گھس آیا تھا۔ اس نے گوگا کو میری گرفت میں بے بس دیکھا تو فوراً ہتھ کڑی برآمد کر لی۔ میں گوگا کے ہاتھوں کو اس کی پشت پر جکڑے کھڑا تھا، لہذا ASI نے الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ میں نے گوگا کے سامنے جاتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، بتاؤ تم نے کراچی سے آنے والے عباس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عباس؟ کون عباس؟ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے گالوں پر 2-4 کرارے تھپڑ رسید کیے اور فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، میں اس عباس کی بات کر رہا ہوں جو موزہ نظام پور کا رہنے والا ہے، اور 8 دسمبر کو تم اس کے ساتھ سہیوال کے اڈے سے بس میں سوار ہو کر مرادآباد پہنچے تھے۔ کچھ یاد آیا یا کوئی دوسرا فارمولہ آزماؤں؟ اٹا پٹخ کی آوازیں سن کر گوگا کی ماں جنت بی بی ایک کمرے سے برآمد ہوئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، آپ کون لوگ ہیں اور میرے بیٹے کو مار کیوں رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں اور غلام عباس نامی ایک بندے کی قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرے اس تعارف سے گوگا کے چہرے کے تاثرات میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھنے کو نہ ملی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تعارف سے پہلے ہی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں جب اس کے سامنے آیا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ جنت بی بی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کا کسی عباس کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ تم خاموش بیٹھ کر دیکھتی رہو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سارا تعلق اور تمہارے بیٹے کا کھیل تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں تم سے کچھ بھی چھپا کر نہیں کروں گا۔ پھر میں نے گوگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس روز میاں چنو سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے۔ مقتول غلام عباس اور آفتاب نامی ایک بندے کے ساتھ کراچی سے آ رہا تھا۔ تم اور عباس پہلے سے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا تم بے تکلفی سے گفتگو ہونے لگی۔ آفتاب کو سہیوال تک ہی جانا تھا، لہٰذا وہ تم دونوں کو بس میں سوار کر کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اور جناب آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے نیم احتجاجی لہجے میں بولا، میں کسی آفتاب اور عباس کو نہیں جانتا، اور یہ کہ میں
کافی عرصہ سے میاں چنو گیا ہی نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے پہلے اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ آپ کی بار میں نے اس پر لات گھونسے برساتے ہوئے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اس کی مناسب سی خاطر تواضع کے بعد میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے خون خوار لہجے میں کہا، گوگا یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پر کچا ہاتھ ڈالا ہے اور یہ کہ تم اپنی کسی مکاری سے مجھے فریب دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس آفتاب کی شنائسائی سے تم انکاری ہو وہ اس وقت تھانے کے اندر بیٹھا ہے۔ میں آج دوپہر میں اسے سہیوال سے لے کر آیا ہوں اور اب تمہیں تھانے بھی پہنچانے والا ہوں۔ تم آفتاب کو دیکھتے ہی پہچان لوگے اور تمہیں یہ بھی یاد آ جائے گا کہ تم 8 دسمبر کو میاں چنو سے ٹرین میں سفار ہوئے تھے۔ پھر سہیوال کے بس اڈے سے آفتاب نے تمہیں اور مقتول عباس کو بس میں بٹھایا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور کوشش کر کے تمہیں یہ بھی یاد کرنا ہوگا کہ مقتول عباس کے پاس جو 2000 روپے تھے وہ کہاں غائب ہو گئے۔ جائے وقوع پر اس کا جو سامان مجھے ملا میں نے اسے اچھی طرح کنگھالا ہے اور مقتول کی جامع تلاشی بھی میں لے چکا ہوں، لیکن 2000 کی تگڑی رقم میرے ہاتھ نہیں لگی۔ اس رات سے تم ہی پردہ اٹھا سکتے ہو۔ وہ ایک سادہ روح شخص تھا۔ میں نے حقیقت بیان کرتے ہوئے حالات کی جو بھیانک شکل اسے دکھائی تھی اس نے اسے بے پناہ خوفزدہ کر دیا اور اسی خوف کے باعث اس کا چہرہ سیاہ ترین نظر آنے لگا تھا۔ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں کہا، جناب آپ کی کوئی غلط فہمی کی اولاد۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور غصیلے لہجے میں کہا، تم خود کو ٹیڑھی کھیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو میں نے کتے کی دم جیسی ٹیڑھی چیزوں کو بھی خاص ٹریٹمنٹ سے سیدھا کیا ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ گوگا اس دھمکی پر اندر سے لرز کر رہ گیا، لیکن اوپر سے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ASI نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کو تھانے لے چلتے ہیں، وہاں اس کی زبان بولنے کے قابل ہو جائے گی۔ میرا بھی یہی خیال ہے گلفراز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ایک ضروری کام بھی کرنا ہے۔ ASI نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں اس سورما کو سنبھالے ہوئے ہوں، تم قدیر کے ساتھ مل کر اس کے گھر کی تلاشی لو بہت اچھی طرح۔ ایک ایک شے کو چیک کرنا ہے، اگر گوگا نے ایک سوئی بھی کہیں چھپا کر رکھی ہے تو اسے برآمد ہونا چاہیے۔ میرے ان احکام پر گوگا کا چہرہ متغیر ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی مجھے اونچے درجے کا اضطراب ہلکورے لیتے ہوئے محسوس ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ دال میں کچھ کالا تھا، اور گوگا کی رنگت کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ یہاں تو پوری دال ہی کالی تھی، جو اس کے کالے کرتوتوں کی بڑی سنسنی خیز کہانی سنا رہی تھی۔ میری تجربہ کار نگاہ نے فوراً بھانپ لیا کہ گوگا اپنے انجام کا یقین ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا انداز 100% درست ثابت ہوا۔ ASI جوش بھرے انداز میں ایک کمرے سے برآمد ہوا اور قدیر بھی اس کے عقب میں دکھائی دیا۔ میں نے گلفراز کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی دیکھی جو اس نے نمایاں کر کے پکڑ رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا اس کے چہرے پر اور حرکات و سکنات میں جو جوش اور ولولہ نظر آ رہا ہے وہ اسی چرمی تھیلی کا مرہون منت ہے، اور وہ میرے اس اندازے کی تصدیق عطا اللہ عرف گوگا نے بھی کر دی۔ میری اس طرح اس نے بھی گلفراز کے ہاتھ میں مذکورہ چرمی تھیلی دیکھ لی تھی، اور اس تھیلی کو دیکھتے اس کے چہرے پر کچھ اس نوعیت کے اثار ابھرے تھے جیسا اس کے کروڑوں اور اربوں مالیت کا کوئی مال بردار جہاز بیچ سمندر کے غرقے آب ہو گیا ہو۔ وہ ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر اس تھیلی کی جانب دوڑ پڑا تھا۔ ان لمحات میں نے اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ ASI نے اسے دھکا دے کر ایک طرف گرایا اور چرمی تھیلی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب اس بدبخت کے جرم کا ٹھوس ثبوت مل گیا ہے۔ اس تھیلی کے اندر پورے 2000 کے نوٹ بھرے ہوئے ہیں جو اس نے کپڑوں والے صندوق میں ایک قمیص کی تہ میں چھپائی ہوئی تھی۔ بات ختم کرتے ہی ASI زمین پر پڑے گوگا کی طرف لپکا، پھر بڑی بے دردی سے اس پر ٹھڈے برسانے لگا۔ دیکھتے ہی قدیر بھی اس نیک کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ میں ایک سکون بخش گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بالآخر عباس کے قتل کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ جب گلفراز اور قدیر اپنے ارمان نکال چکے تو میں نے گوگا سے چرمی تھیلی والی رقم کے بارے میں استفسار کیا۔ اس کے پاس کوئی بھی معقول اور تسلی بخش جواب نہیں تھا جو اس کے مجرم ہونے کی ایک ٹھوس دلیل تھی۔ اس رات میں نے رمضانی ماہی گیر کو کچی نیند سے جگایا اور اسے نائٹ ڈیوٹی کرنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنی کشتی میں مجھے گلفراز، قدیر اور زیر حراست گوگا کو بٹھا کر فرید نگر سے مروزہ مراداں والی لے آیا۔ گوگا راستے بھر خاموش رہا اور میں نے بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی، اور رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہوگی جب گوگا پر نگاہ پڑتے ہی آفتاب پکار اٹھا تھا، یہی ہے وہ بندہ جسے اس روز میں نے عباس کے ساتھ سہیوال کے اڈے سے
بس میں بٹھایا تھا۔ میں نے گوگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا آج کی رات میں تمہیں حوالدار حیدر شاہ کے حوالے کر دوں؟ حیدر شاہ بہت ہی مہمان نواز اور متواضع ثابت ہوا ہے۔ تمہاری یہ رات بڑے آرام سے گزرے گی۔ میرا معنی خیز استفسار اسی عقل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پولیس والوں کی مہمان نوازی اور خاطرداری کا مفہوم اچھی طرح سمجھتا تھا، لہذا مجھے یا حوالدار کو اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے غلام عباس کے قتل کا اقرار کر لیا۔ اس کے اقبال جرم کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ عباس کی زبانی گوگا کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس 2000 روپے ہیں اور یہ پتہ چلتے ہی اس کی نیت خراب ہوگی۔ مرادہ والی پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے لوٹنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر عباس اس کے لیے کوئی اجنبی ہوتا تو لوٹنا ہی کافی تھا، لیکن بعد میں پکڑے جانے کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے اس نے عباس کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ مرادہ والی پہنچ کر بس سے نیچے اترے تو گوگا نے عباس سے کہا، تمہیں تو اپنے گاؤں جانے کے لیے یہاں سے سیدھا تانگا مل جائے گا، لیکن مجھے دریا کے کنارے پیدل جانا ہوگا۔ اب رات ہو چکی ہے، پتہ نہیں کشتی والا بھی ملتا ہے یا نہیں۔ تم ایسا کرو کہ دریا تک میرے ساتھ چلو، اگر مجھے کشتی مل گئی تو میں اس میں بیٹھ کر فرید نگر چلا جاؤں گا، تم واپس آ جانا، اور اگر کشتی مل نہ سکی تو میں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ مرادہ والی سے مجھے سالم تانگا کرنا پڑے گا جو اوپر سے گھما کر دریا کے پرانے پل پر سے گزرتے ہوئے مجھے فرید نگر تک پہنچا آئے گا۔ یہ سفر خاصا طویل ہو جائے گا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، گھر تو جانا ہی ہے نا۔ اگر ٹرین لیٹ نہ ہوتی تو ہم سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مرادہ والی پہنچ جاتے۔ یہ بات عباس کو بھی معلوم تھی کہ ٹرین اپنے وقت مقررہ سے 2.5 گھنٹے لیٹ تھی۔ اس نے گوگا کی بات پوری توجہ سے سنی اور مشورہ دینے والے انداز میں کہا، مقتول ایک شریف انسان تھا، اس سے کسی ایسی ہی اخلاقی پیشکش کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ دریا تک چلتا ہوں، لیکن وعدہ کرو اگر تمہیں کشتی نہ ملی تو ادھر ادھر خوار ہونے کی بجائے تم تانگے میں میرے ساتھ بیٹھ کر نظام پور چلو گے، رات میرے گھر میں گزارنا اور صبح واپس آ جانا۔ گوگا اگرچہ رات کو اپنے ہی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن عباس سے ایسا وعدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ عباس اس کے ہمراہ دریا کی سمت جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ دریا کے قریب کسی ویران مقام پر اسے موت کے گھاٹ اتارتا اور 2000 روپے لے کر غائب ہو جاتا۔ وہ 8 دسمبر کی رات کے ابتدائی حصے میں اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے گوگا سے کلہاڑی کے بارے میں سوال کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتول کو کلہاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تمہارے پاس کلہاڑی کہاں سے آئی اور تم نے بعد میں آلہ قتل کو کہاں چھپایا؟ جب ہم مرادہ والی کے اندر سے گزرے تو دریا کی جانب جانے والی پگ ڈنڈی پر آئے تو وہ کلہاڑی مجھے راستے میں پڑی ملی تھی۔ گوگا نے جواب دیا، پہلے میرا ارادہ عباس کو گلا گھونٹ کر مارنے کا تھا، مگر کلہاڑی مل جانے کے بعد میں نے اپنے پروگرام میں فوراً تبدیلی کر لی اور اس کے قتل کے بعد میں نے وہ خون آلود کلہاڑی دریا میں پھینک دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسا نقطہ بھی درج تھا جو ابھی تک میرے ذہن کو الجھائے ہوئے تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول پر 2 کلہاڑیوں سے وار کیے گئے تھے۔ میں نے اس تناظر میں جب گوگا سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، جناب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اکیلے ہی عباس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے ایک سا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور اس رات بھی میں نے ہاتھ بدل بدل کر عباس پر کلہاڑیاں برسائی تھیں، کبھی اس ہاتھ سے وار کیا اور کبھی دوسرے ہاتھ سے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہا تو میں نے دونوں ہاتھ روک لیے۔ میں نے خونخوار نظروں سے گوگا کو دیکھا اور ایک بوجھل سانس خارج کی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج نقطہ بھی حل ہو گیا۔ کلہاڑی کے مختلف واروں کے زاویے ایک دوسرے سے جدا تھے، لہٰذا یہی اندازہ قائم کیا گیا تھا کہ عباس کو 2 کلہاڑیوں کی مدد سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ کلہاڑی تو ایک ہی تھی، لیکن عباس پر وار کرنے والے ہاتھ 2 تھے۔ یہ الگ بات کہ دونوں ہاتھ کسی ایسے ہی شخص کے تھے، عطا اللہ عرف گوگا، غلام عباس کا قاتل۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے اختیار میں جو کچھ بھی تھا میں نے گوگا کو سخت ترین سزا دلوا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا اور اس کے گھر کی تلاشی کے دوران برآمد ہونے والے 2000 روپے مقتول کے والدین کے حوالے کر دیے۔ اس رقم پر انہی کا حق بنتا تھا۔ اس زمانے میں 2000 روپے ایک معمولی رقم تھی، لیکن کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ رقم اس کی اکلوتی اولاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا۔ میں ان کے نقصان کو پورا تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نقصان کے ذمہ دار شخص کو میں نے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا تھا۔ لالچ کو اسی لیے بری بلا کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ پھر حصول مقصد کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ گوگا نے 2000 روپے کے لالچ میں ایک جیدے چاکدے شریف انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ انسان اپنے والدین اور اہلیہ کے لیے
شجر امید کی حیثیت رکھتا تھا۔ نامراد گوگا نے اس درخت کو جڑ ہی سے کاٹ ڈالا تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔